اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال مولانا الحجة ابن الحسن المہدی لیا فی ابنت محمد اسوا درود بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ایام فاطمیہ وہ ایام کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ کسی نے ایک مجتہد سے پوچھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخوں میں جو اختلاف ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، ہم کس تاریخ کو منائیں؟ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ پوچھا ہم کون سی تاریخ کو منائیں، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی؟ دو تاریخیں بی بی کی بیان کی گئی ہیں جن میں تقریباً 20 دن کا فاصلہ ہے۔ اس مجتہد نے بہت خوبصورت جواب دیا، اور ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے اللہ خامنہئی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اس کا ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں اس بات پر تاکید کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ایک تاریخ پتہ چل جائے اور تم بی بی کی کوئی ایک تاریخ مناؤ؟ تم اس چیز کو کیوں نہیں حکمت الہی سمجھتے کہ جس بی بی کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں ہوئیں، جس کی جوانی میں شہادت ہوئی، جس کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں، شاید خدا یہ چاہتا ہو اس کا ذکر اس کائنات میں سب سے زیادہ کیا جائے۔ معمولاً جب کسی کی یاد منائی جاتی ہے تو 10 دن تک یاد منائی جاتی ہے، جس کو ہم عشرہ کہتے ہیں۔ تو ظاہراً رہبر نے کہا کہ نہیں، شاید خدا کی حکمت یہ ہو کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے کائنات میں اس کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہو۔ بس کیا حرج ہے کہ اگر ہم 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک کی تاریخ کو منائیں جس کو ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں ان پورے کے پورے 20 دن بی بی کی یاد منانی چاہیے۔ عزیزوں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اور روایات کے مطابق کہا گیا کہ اگر کسی کو شب قدر کا ادراک ہو جائے، کوئی شب قدر کی حقیقت کو پا لے، تو وہ بی بی فاطمہ زہرا کی حقیقت اور عظمت کا ادراک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بی بی فاطمہ کی عظمت کا ادراک کر لے تو اس نے گویا شب قدر کا ادراک کر لیا۔ اب شب قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تم کیا سمجھو، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ قدر کتنی عظیم رات ہے۔ اسی طرح بی بی کے بارے میں بھی ہے کہ خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز کہا گیا، سرۃ اللہ ظاہراً کہا گیا بی بی کو۔ اسی مناسبت سے بس چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جس چیز کو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرار دیا تھا وہ آخری امام حضرت مولانا مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا شدہ وہ جملے ہیں کہ جس میں بی بی کی عظمت کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے جملے کو آپ کے سامنے بیان کروں، اس چیز کو بیان کر دوں کہ امام کے ذمے جو کام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں بقیت اللہ قرار دیا، ذخیرہ خدا۔ خداوند عالم نے کائنات کو خلق فرمایا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کے اوصیاء کو زمانوں میں قرار دیا، اس کے بعد خاتم النبیین تک بات پہنچی، پھر ان کے اوصیاء کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ امام مہدی خاتم الاوصیاء ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی اور وسیع جانشین نہیں ہے، یہی جانشین رسول، جس کو خداوند عالم نے ذخیرہ قرار دیا،
جس کے ذمے خدا نے توحید کا پوری دنیا پر پرچم کا نفاذ پھیلاؤ اس کے ذریعے قرار دیا، وہ امام آ کے کہتا ہے لیا فی ابنت محمد اسوہ، میرے لیے فاطمہ زہرا ابن محمد جو ہیں، بنت محمد جو ہیں، وہ میرے لیے اسوہ عمل ہیں۔ ان جملوں کو عزیزان گرامی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ اطہار کی زبانی بیان شدہ جملے ہیں۔ ائمہ کا کردار، ائمہ کی گفتار، ائمہ کی خاموشی، ہر چیز ہمارے لیے حجت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ائمہ اطہار، یہ معصومین علیہم السلام کبھی بھی کوئی بات کسی بھی رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ مثلا رسول اللہ، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تاریخ میں کہ رسول اللہ گھر تشریف لاتے ہیں اور بی بی زہرا کے سامنے آتے ہیں یا بی بی ان کے سامنے آتی ہیں تو اللہ کے رسول پورے قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بی بی زہرا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ تو یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ در حقیقت فاطمہ زہرا کی عظمت کا ایک اعتراف ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا ایک اظہار ہے۔ یعنی جس چیز کو جناب رسول نے بیان کیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، نہیں کہا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، نہیں، جگر کا ٹکڑا تو ہم محبت میں اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا جگر ہے، نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے۔ میں کیا ہوں؟ میری حقیقت ہے نبوت کی حقیقت، میں نور الہی ہوں، فاطمہ اس نور کا حصہ ہے۔ اسی لیے جب تک اصحاب قصہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب قصہ جو تحت قصہ آئے، ان میں جب تک فاطمہ زہرا تشریف نہ لائیں، یہ تحت قصہ جمع ہونے والے افراد، ان کا نور کامل نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ نے حدیث قصہ میں ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں کہ ہر کوئی آیا، حضرت حسن آئے، اس کے بعد چلے گئے، تحت قصہ اجازت لی چلے گئے، امام حسین آئے، تحت قصہ گئے، اجازت لی رسول اللہ سے چلے گئے، مولا علی تشریف لائے، اجازت لی، داخل قصہ ہو گئے۔ ان چار افراد یعنی رسول اللہ، امام حسن، امام حسین، امام علی، یہ چار افراد موجود ہیں۔ ان چار افراد کی موجودگی کے باوجود لفظ اکتملنا استعمال نہیں ہوا کہ اب یہ قصہ والے یا نور کامل ہو گیا، فلما اکتملنا جمیعاً، ابھی نہیں کہا۔ چار تو جمع ہیں، یعنی 3 امام اور 1 نبوت جمع ہے، لیکن جب تک فاطمہ زہرا تحت قصہ نہیں آئیں، لفظ مکمل نہیں ادا نہیں کیا گیا۔ جب فاطمہ زہرا آگے بڑھی، اجازت طلب کی کہ بابا مجھے بھی اجازت ہے میں آؤں اس چادر کے نیچے، جب فاطمہ زہرا داخل قصہ ہوئیں یعنی اس چادر کے نیچے آئیں، اب کہا گیا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَّةِ، اب جب ہم سب جمع ہو گئے۔ یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی، یہاں پہ لفظ اجتماع استعمال نہیں کیا، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، عربی میں فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، ہم سب جمع ہو گئے۔ جمع مختلف افراد ہوتے ہیں، میں اور آپ اس وقت یہاں جمع ہیں، ہم سب کی حقیقتیں مختلف ہیں، ہم سب کی صفات مختلف ہیں، ہم سب کی پہچان مختلف ہے، لیکن ہم سب جمع ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو مکمل نہیں کر رہے۔ مکمل کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر جڑ نہ پائیں۔ جب یہ 5 کے 5 ایک چادر کے نیچے آ گئے، پھر لفظ استعمال ہوا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم سب ملے تو مکمل ہو گئے۔ بی بی کی عظمت ہے کہ بی بی نبوت اور امامت کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی 3 امام موجود ہیں، 1 نبی موجود ہے، لیکن جب تک بی بی زہرا نہیں آئیں یہ نور رسالت یا اس کو کہوں نور ہدایت مکمل نہیں ہوا۔ بس جناب بی بی فاطمہ زہرا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ میں ایسی صفات ہیں کہ وہ صفات میری صفات ہیں، فاطمہ میرے نور سے ہے، میرے نور کا حصہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ اب اسی چیز کے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ ہے، وہ کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا ہے، پوری دنیا کے ظالم نظاموں کو ختم کر دینا ہے، پوری دنیا کے اندر تو کلمہ توحید کا پھیلاؤ امام کے ذریعے سے ہونا ہے۔ وہ امام کہتا ہے میرے لیے فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ ہے۔ سوچنے کی بات عزیزوں یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی عمر کتنی تھی؟
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کتنے سال کی زندگی پائی؟ 18 سال کی سن میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ 18 سالہ زندگی اس قدر برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اس قدر اس 18 سالہ زندگی کے اندر ہدایت موجود ہے کہ آخری امام کے جس کا کام پوری دنیا پہ کلمہ توحید کو پھیلانا ہے، خدا کے نظام کو نافذ کرنا ہے، انبیاء کے بچے ہوئے کام کو آگے پہنچانا ہے، وہ امام آ کے کہتے ہیں میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ ہیں۔ بس اگر امام وقت کے لیے فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ عمل ہے تو یقیناً امام وقت کی پیروی کرتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے بھی فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات فقط خواتین کے لیے اسوہ ہو چونکہ وہ خاتون تھی، نہیں، فاطمہ زہرا خاتون سے بڑھ کر ہے۔ میں یہاں پہ کچھ جملے استعمال کروں گا امام خمینی کے۔ امام خمینی نے جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، میں پھر عرض کروں گا کہ ان باتوں کو کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، ان باتوں کو اس طرح مت سوچئے گا کہ کسی عالم نے، کسی مجتہد نے مبالغہ کر دیا۔ مخصوصاً امام خمینی سے آج ہم سب واقف ہو چکے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اندر مبالغہ موجود ہو، پوری زندگی اسلام پہ گزاری ہے، اسلام کو زندگی بخشی ہے آج کے دور میں، لہٰذا امام خمینی نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی جس کے اندر مبالغہ ہو۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرد کے روپ میں ہوتی تو ایک نبی ہوتی، ایک نبی ہوتی۔ اس سے بڑھ کے کہتے ہیں، اب میرے اندر تھوڑی سی معاشرت کے اعتبار سے ہمت کم ہے کہ میں کچھ چیزوں کو بیان کروں، چونکہ یہ امام خمینی نے بیان کیا ہے، میں ان کی زبانی سے نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا مرد کے روپ میں ہوتی تو نبی ہوتی، اگر مرد کے روپ میں ہوتی تو شاید رسول اللہ کی جگہ ہوتی۔ مجھے اس چیز کی تفسیر کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس چیز کی حقیقت کیا ہے، چونکہ میں نے بیان کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو قدر کہا گیا ہے کہ جس کو قدر کا ادراک ہو جائے وہ فاطمہ زہرا کا ادراک کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا تفسیر ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا منزل ہے، ہاں اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جو راستہ طے کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کو سمجھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ظاہری علوم چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ دلوں کو سمجھنے کے لیے قلبی کیفیت مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس انسان کا باطن پاک ہو جائے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے انڈیل دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی کہ نہیں، یہ من یشاء اس انسان کی نسبت ہے کہ جو اپنے دل کو طہارت بخشتا ہے اس علم کے لیے کہ جو خدائی علم ہے، تو پھر اس طہارت کو اپنے دل کو آمادہ کرتا ہے، پھر خدا اس کے دل میں وہ نور ڈالتا ہے۔ وَإِمَّا روایتوں نے اور تاریخ میں بیان کیا گیا کہ یہ جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو یہ کیا چیز ہے، یہ سطور میں جو لکھا ہوا ہے، یہ علم سطور میں نہیں ہے۔ العلم ما ہوا فی سطور، علم وہ نہیں ہے جو سطروں میں اور لائنوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کتاب کی سیاہی سے لکھا ہوا ہے یہ علم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ العلم ما ہوا فی الصدور، علم وہ ہے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے۔ انسان کا سینہ اس کا مطلب ہے اس قدر وسیع ہوتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو گشائش عطا فرما۔ حضرت موسیٰ نے جب تبلیغ کے لیے خدا نے کہا کہ جاؤ اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس تم اور ہارون جاؤ اور جا کے اس سے وہ کرو، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا کہ پروردگار رب زدنی علما، ابھی میرے علم میں اضافہ فرما، یا نہیں کہا تھا کہ پروردگار مجھے مزید کتاب عطا کر دے، کہا رب اشرح لی صدری، میرے سینے میں گشائش عطا فرما، میرے سینے کو وسعت عطا فرما۔ یعنی حقیقت میں جو منبع ہے علم کا وہ کیا ہے؟ وہ سینہ انسان کا۔ اب اس کی مختلف تعبیریں، بہرحال اس طرح سے علماء نے بیان کیا ہے کہ فاطمہ زہرا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، انہی بی بی کے اندر ہمارے لیے بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ہمارے لیے بھی اسوہ موجود ہے۔ جب ہمارے زمانے کا امام انہیں اسوہ قرار دے، یقیناً ان کی پیروی میں ہمارے لیے بھی بی بی کے ساتھ اسوہ ہے۔ آئیے اس اسوہ سے چند چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے البتہ آج جن چیزوں کو بیان کیا تھا وہ صرف بیوی کی عصمتوں پہ مطالب تھے جن کو چاہتا تھا بیان کروں، جو آپ سنتے چلے آئے ہیں، چونکہ قرآن کا دستور ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ ذکر کریں، ذکر سے مومنوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ ذکر اسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان پہلے سے جانتا ہے۔
اگر پہلے سے جاننے والی چیز کا دوبارہ سے ذکر تکرار کی جائے اس کو کہتے ہیں ذکر. وَإِمَّا کہا جاتا ہے ان کو تعلیم دو، سکھاؤ. جو نہیں جانتے وہ سکھاؤ، جو جانتے ہیں اس کی تکرار کرو، اس کو کہتے ہیں فذکر. یہ جو جانتے ہیں اس کی تکرار سے کیا ہوگا؟ تنفع المؤمنین، مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ چیزیں یاد آتی ہیں انسان کو. خوب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے اتنا درود بھیجیں محمد کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں. پھر ایک موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام صادق علیہ السلام کا دور ہے. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آئندہ کے حالات کے بارے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیے. امام کہتے ہیں صبر کرو، میں صحیفہ جا کے لے آؤں. صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو معمولاً مقدس کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. امام تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں اپنی اندرونی کے اندر، اور اس کے بعد ایک کتاب ایک صحیفہ لے کر آتے ہیں. پھر اسے کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد اس میں سے پڑھ کے بتاتے ہیں کہ آئندہ کے حالات یہ ہیں. جو آنے والا ہوتا ہے صحابی پوچھتا ہے کہ مولا یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے بھی آئندہ کے حالات بتانے کے لیے اس سے مدد لی؟ یعنی میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ امام وقت ہیں، امام عالم ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کتاب کیا کتاب ہے؟ کہا یہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی کتاب. ہم اپنی دادی فاطمہ زہرا کی کتاب کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور آئندہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، جو خدا نے انہیں اول سے آخر تک کا علم دیا تھا، ہم اس علم کے ذریعے سے جو اس کتاب میں موجود ہے تمہیں بتاتے ہیں. عزیزوں یہ عظمت زہرا ہے کہ امام معصوم بھی حتیٰ اس کتاب سے جو جناب فاطمہ زہرا کے نام پر ہے اس کتاب سے دیکھ کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اس چیز کو امام خمینی نے بیان کیا تھا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنا ناممکن ہے، لیکن کچھ چیزوں کے ذریعے سے کچھ اپنے ذہن کو نزدیک کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے، اس کے بعد جتنے دن بی بی زندہ رہی ہیں ان دنوں میں روایات نے بیان کیا کہ فرشتہ یعنی جبرائیل متواتر جناب فاطمہ زہرا کے پاس آیا ہے. اس کے بعد امام خمینی نے بیان کیا کہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جس کو روح الامین کہا گیا، اور روح الامین ہر نبی کے پاس بھی نہیں آیا. اور جس تواتر کے ساتھ روایات نے بیان کیا، کہا تقریباً کم و بیش روزانہ بی بی کے پاس یہ فرشتہ نازل ہوا کرتا تھا. انہی دنوں میں یہ صحیفہ بنا ہے، جن دنوں میں بی بی رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے اور بی بی کی شہادت کے جو ایام ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں، یعنی حضرت جبرائیل خدا کی جانب سے روز آ رہے ہیں، کچھ پیغام لے کر آ رہے ہیں. کس کے پاس؟ بی بی کے پاس. یہ عزیزوں سوال ہے، یہ سوال ہے کہ ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس درجے پر ہیں کہ جبرائیل جو حتیٰ ہر نبی کے اوپر بھی نازل نہیں ہوا، جبرائیل جو اولو العزم پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے، جس کا کام ہدایت، کتاب، شریعت پہنچانا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں. اور ایک دن دو دن نہیں، تقریباً کم و بیش تمام ان ایام میں کہ جن میں بی بی رسول اللہ کی رحلت کے بعد زندہ رہیں، فرشتے کا نزول تاریخوں نے لکھا ہے. یہ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت ہے. اسی لیے عزیزان گرامی امام صادق علیہ السلام کی چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ درود بھیجوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ائمہ کو جب کوئی ایسی مشکل پڑتی تھی کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، ہمیں راستہ بند نظر آتا تھا، تو ہم خداوند عالم کو اپنی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا کرتے. ائمہ اطہار جو خود حجت ہیں، یعنی بقول ظاہراً امام شافعی کے کہ ائمہ اطہار وہ افراد ہیں کہ ان کے ناموں کو اگر کسی مریض پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے. امام شافعی کے الفاظ کہتے ہیں ان کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ اگر ان کے ناموں کو پڑھ کر کسی مریض پر انسان دم کر دے تو مریض صحیح ہو جائے، بشرطے کہ اخلاص سے کیا جائے. وہ ائمہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی ایسی مشکل پیش آتی تھی کہ جو حل نہیں ہوتی تھی، ہم اپنی دادی فاطمہ زہرا سے توسل کرتے تھے اور پھر خدا سے حضرت فاطمہ زہرا کے واسطے سے مانگتے تھے، ہماری مشکل حل ہوتی تھی. اس قدر عظمت ہے بی بی فاطمہ زہرا کی. اسی لیے میں نے شاید پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا کہ ایران اور عراق کی جو جنگ ہوئی ہے اور 8 سال کی یہ جنگ لڑی گئی ہے، اس میں بیان کیا گیا ان کی کتابوں میں، جو جنگ کی تاریخ بنی اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے اپنے اپنے واقعات لکھے. اس میں ایرانی کرتے یہ تھے کہ جب کسی حملے کے لیے جاتے تھے تو اس حملے کا کوئی نہ کوئی ایک کوڈ رکھتے تھے
جس کو ہم رمز کہتے ہیں، یا اس حملے کے لیے جب بڑھتے تھے اس لشکر کا کوئی ایک نام دیتے ہیں، مثلا عملیات بیت المقدس کی کارروائی، عملیات بدر کا حملہ، اس طرح کر کے نام دیتے تھے اپنے لشکروں کو۔ کمانڈرز کی لکھی ہوئی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جس بھی عملیات یعنی کارروائی کا نام فاطمہ زہرا بطول اس طرح رکھا، اس کارروائی میں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کارروائی کا نام فاطمہ زہرا کے نام پر، ان کے القاب پر رکھا ہو اور اس کارروائی میں ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہو۔ کہتے ہیں ہماری تاریخ میں نہیں ہے، جنگ کی تاریخ میں نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ عظمت ہے بی بی فاطمہ زہرا کی۔ اب یہاں پہ امام خمینی آ کے کہتے ہیں اپنے وصیت نامے میں کہ میں افتخار کرتا ہوں، میں مفتخر ہوں کہ میں فاطمہ زہرا سے ہوں۔ میرا افتخار ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا ان کے مکتب سے، ان سے تعلق ہے۔ عزیزوں، افتخار کی بات ہے، لیکن جہاں افتخار کی بات ہے وہاں درس کی بات بھی ہے، وہاں فاطمہ زہرا سے سیکھنے کی بات بھی ہے، وہاں فاطمہ زہرا سے پیغام لینے کی بات بھی ہے۔ ایام فاطمیہ، فاطمہ زہرا سے پیغام لینے کی بات ہے۔ ہم فاطمہ زہرا سے کیا پیغام لیں جس کو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ یقیناً بہت سے پیغامات ہیں، ان میں سے بس 2 یا 1 کو ذکر کروں گا وقت کی گنجائش کے مطابق، پھر آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ پہلا پیغام جناب فاطمہ زہرا کا یہ کہ جب رسول اللہ نے مسجد میں اپنے اصحاب سے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو مختلف اس کے جوابات دیے گئے تھے۔ اور پھر جب بی بی فاطمہ کو خبر ہوئی ان کے بچوں کے ذریعے کہ رسول اللہ نے اس طرح سے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو بی بی نے پیغام بھجوایا، کہا کہ میرے بابا کو میری طرف سے پیغام دو کہ زہرا یہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے۔ رسول اللہ یہ جواب سن کے مسکرا، یہاں پھر کہا کہ الحق فاطمہ بضعۃ منی یا فاطمہ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ یعنی ان بیوی کا یہ پیغام جو انہوں نے بھیجا رسول اللہ کو، رسول اللہ کو بہت پسند آیا، کہاں ایسا ہی ہے کہ عورت کے لیے بہترین ہے کہ اس کی نگاہ نامحرم پہ نہ پڑے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ لیکن اب جب آئیے بعد وفات رسول، ہم جب انہی فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہیں کہ جب بعد رسول جو امت نے کیا، جو کچھ ہوا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے اس کو بارہا سنا ہے، میں صرف اس کے پیغام کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اب جب حق تلفی ہونا شروع ہوئی، جب امت ولایت کے دھارے سے کٹنا شروع ہوئی، جب امت نے ولایت کے دامن کو چھوڑ دیا، اب فاطمہ زہرا کو خطرے کا احساس تھا۔ اس خطرے کے احساس کے لیے فاطمہ زہرا نے سوچا کہ اب مجھے گھر میں نہیں بیٹھنا، اگرچہ میں نے ہی کہا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے، عمل یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ نامحرم پہ پڑے، نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے، لیکن اب دین، اب حق اپنے مدار سے ہٹ رہا ہے، ولایت سے ہٹ رہا ہے، معاملہ شوہر کا نہیں ہے، معاملہ ولی کا ہے، معاملہ ولی خدا کا ہے، علی ولی اللہ، علی شوہر زہرا نہیں ہے فقط۔ فاطمہ زہرا اپنے شوہر کا دفاع کرنے نہیں گئیں، فاطمہ زہرا ولی کا دفاع کرنے گئی تھی، فاطمہ زہرا ولایت کا دفاع کرنے گئیں۔ اب فاطمہ کو معلوم ہے کہ اگر اب میں گھر میں بیٹھی اور میں نے اپنی حجت کو تمام نہیں کیا، شاید خداوند عالم قیامت میں مجھ سے اس کی نسبت پوچھے، سوال کرے کہ زہرا تمہارے سامنے ولایت پامال ہو رہی تھی، تمہارے سامنے امت کجروی کی طرف آ گئی تھی، تمہارے سامنے امت نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، تم خاموش کیوں بیٹھی رہی؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ اب وہ موقع تھا عزیزوں کہ انہی فاطمہ زہرا جنہوں نے کہا کہ گھر سے باہر عورت نہ نکلے تو اچھا ہے، وہی فاطمہ زہرا اپنی عبا، اپنی چادر پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اب فاطمہ زہرا کیسے گھر سے باہر نکلی؟ گھر گھر جا کے جناب زہرا نے کھٹکھٹایا، یعنی مدینے کے گھروں میں، جن گھروں میں ان کو امید تھی کہ یہاں سے کوئی جواب ملے گا، یہاں سے کوئی لوگ ساتھ دیں گے، جناب فاطمہ زہرا نے ان کے گھروں کو کھٹکھٹایا۔ یہ فاطمہ زہرا کس چیز پر عمل کر رہی ہیں؟ قرآن کریم کے اس دستور پر کہ جس کو خداوند عالم نے کہا اللہ کے رسول سے کہ رسول لوگوں کو پیغام دو، کہو قل انما اعظکم بواحدۃ، اے رسول ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کرتا ہوں۔ آپ جب کسی انسان سے کہیں کہ میں بس تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یعنی اگر تم نے اسی ایک بات پر عمل کر لیا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں آپ کا بچہ امتحان دے رہا ہو، امتحان دیتا ہو، آپ اپنے بچے سے کہیں دیکھو میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک بات بتاتا ہوں، پتے کی بات بتاتا ہوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں خلاصہ بتا رہا ہوں تمام چیزوں کا۔
سادہ الفاظ یہ آج کی بچوں کی زبان میں تمہیں ماسٹر کی دے رہا ہوں، ماسٹر کی دے دوں گا، تمام کے تمام دروازے خود بخود کھلیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لیا تو ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان سے کہو میں ایک واعظ کرتا ہوں، بس ایک نصیحت کر رہا ہوں، اس پر عمل کیا ساری مشکلات حل۔ کیا ہے؟ انما اعظکم بواحدۃ، ایک ہی نصیحت ہے، ایک ہی واعظ ہے۔ کیا ہے؟ ان تقوموا، قیام کرو، للہ، اللہ کی خاطر، فردا مثنا و فرادا، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے، اگر اسی پر عمل کر لیا معاشرے کی تمام مصیبتوں کا حل ہے، معاشرے کی تمام برائیوں کا حل ہے، تمام کی تمام زحمات مشکلات تمہاری حل ہو جائیں گی اگر اس ایک نصیحت پر اللہ کی عمل کیا۔ ان تقوموا، قیام کرو، للہ، اللہ کی خاطر، مثنا و فرادا، مثنا دو کو کہتے ہیں، چاہے دو افراد کی صورت میں، اب دو یا دو سے زیادہ یعنی ٹولی کی صورت میں ہو، گروہ کی صورت میں ہو، او فرادا، اگر تم اپنا کوئی ہم فکر نہ بھی بنا پاؤ، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ بھی ہو، تب بھی قیام تم پہ ساقط نہیں ہوگا۔ و فرادا، اب تمہیں فرادا قیام کرنا پڑے گا، انفرادی قیام کرنا پڑے گا، تمہیں تنہا نکلنا پڑے۔ کیا کرو؟ نصیحت خدا کی کیا ہے کہ عمل کرو، اپنا حق ادا کرو، اپنے طرف سے اتمام حجت کرو۔ فاطمہ زہرا قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو انہیں معلوم ہے کہ پہلے گئیں دروازوں کو کھٹکھٹایا، یعنی مثنا کی صورت میں آنا چاہ رہی ہیں، چاہ رہی ہیں کچھ لوگ آ جائیں، جو خدا نے کہا کہ ان تقوموا للہ مثنا، دو کی صورت میں یا دو سے زیادہ یعنی گروہ کی صورت میں قیام کرو۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو معاشرہ برائی کی طرف آ گیا، معاشرہ حق سے ہٹ گیا، حق کے دھارے کو چھوڑ دیا۔ جب حق کو چھوڑ دو گے نتیجے میں تباہی آئے گی۔ یہ دین بہت مشکلوں سے ہاتھ میں آیا تھا، اس دین نے بہت مشکلوں زحمات کے بعد اپنی حکومت قائم کی تھی، اس کو تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فاطمہ زہرا اب آئی ہیں لوگوں کو، اپنا ہم فکر لوگوں کو نکالنے، دروازہ کھٹکھٹاتی پھر رہی ہیں، مدینے کی گلی میں گھوم رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اب جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ بیٹھ گئیں، اپنے قیام کو بھی چھوڑ دیا نہیں۔ وہ فرادا ابھی باقی ہے، آیت کا اگلا ٹکڑا باقی ہے، اگر دو افراد بھی نہ مل سکیں فرادا نکلو، انفرادی طور پر جاؤ۔ اب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کا ہاتھ تھام کے کہاں پہنچی؟ مسجد النبی، جو اس زمانے میں جس کو ہم نے کہا کہ پھر وہ خلفاء کے دربار بن گیا۔ اب وہاں جا کے فاطمہ زہرا کیا کر رہی ہیں؟ احتجاج کر رہی ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے فاطمہ زہرا وہی جنہوں نے کہا کہ جس بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، نہ نامحرم اس کو دیکھے، جناب فاطمہ زہرا اس دربار میں اب جا کر جہاں نامحرموں کا جمگٹھا لگا ہوا ہے وہاں جا کے فاطمہ زہرا خطبہ دیتی ہے۔ اور عزیز تاریخ نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا نے ایک ایسا خطبہ دیا ہے اور اس طرح وہاں پہ فاطمہ زہرا نے مصائب پڑھے اور روئی ہیں کہ اس سے ان کے گریے کو دیکھ کے پورے جتنا بھی مجمع تھا رونے لگا۔ اور تاریخ نقل کرتی ہے کہ اس سے زیادہ گریہ کبھی مدینے کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ فاطمہ زہرا رو رہی، لیکن فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری پر عمل کیا۔ ولایت سے امت ہٹی، فاطمہ کو معلوم ہے کہ امت تباہی کی طرف چلی گئی، ولایت کو چھوڑ دیا، یہ امت بے راہ روی کی طرف چلی جائے گی۔ اب نتیجے میں فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیت نظر پہ قیام کیا، لوگ نہیں ملے، اکیلی آ گئیں، دربار میں آ گئیں، اور دربار میں آنے کے بعد احتجاج کیا، دلیل قائم کی، قرآن سے دلائل پیش کیے، لوگوں کو یاد دلایا کہ لوگوں تمہیں یاد نہیں ہے ابھی حجۃ الوداع تو ہم نے رسول کے ساتھ کیا تھا، اس حجۃ الوداع میں رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا یہی علی نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنتم مولا فاز علی مولا؟ احتجاج کیا فاطمہ زہرا نے، اپنا حق پورا کیا۔ لوگوں نے جو بات تھی، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا کی بات نہیں سنی، اور اس کے بعد وہ ہوا کہ امام علی کو 25 سال خاموشی کے گزارنے پڑے۔ بس عزیزوں، فاطمہ زہرا کی زندگی سے اگر اتنا ہی پیغام لے لیں تو کافی ہے، اگر یہی پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کافی ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا نے کہا کہ قیام کرو، چاہے مثنا دو کی صورت میں ہو، دو سے زیادہ کی صورت ہو، یا فرادا، یعنی معاشرے میں آنے والی برائی، معاشرے میں آنے والی کجروی کو دیکھ کر بیٹھو نہیں، یہ مت بولو کہ یہ برائی میرے گھر میں نہیں ہے، یہ نہ بولو کہ اس برائی کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق ہر انسان سے، معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کا اثر میرے گھر میں آئے گا، آج نہیں کل آ جائے گا۔ ایسا ناممکن ہے کہ معاشرے کی برائی میرے گھر میں، میرے بچے پر، میری بیوی پر، میرے گھر والوں پہ اثر انداز نہ ہو، ناممکن ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کو متحد بنایا ہے، انسانوں کو ایک حصہ بنایا ہے۔ بس عزیزوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہی بیوی جس نے عورت کے باہر نہ نکلنے کو بہترین عمل قرار دیا، جب حق کی بات آئی، حق تلفی ہونے لگی، ولایت کا معاملہ بیچ میں آیا، اب فاطمہ زہرا آگے بڑھ گئیں۔ کس حد تک ساتھ دیا ولایت کا؟
اب یہ تو ایک مرحلہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے جا کے احتجاج کیا، بیان کیا، لوگوں کو یاد دلایا، اس پر اکتفا کیا نہیں، فاطمہ زہرا نے ولایت کی خاطر کس حد تک ساتھ دیا، اس حد تک ساتھ دیا کہ جب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالا جائے، علی کو باہر نکالو، تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ نہیں، علی کو باہر نہیں نکالوں گی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالو گے تو کیا ہوگا، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم گھر کو جلا دیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ تم گھر کو جلاؤ گے، اس گھر میں حسن اور حسین بھی ہیں، یعنی یاد دلایا دوبارہ، کہا کہ دیکھو تم اس دروازے پہ آگ لگانے آئے ہو جس پہ اللہ کا رسول آ کے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تم اس دروازے پہ آئے ہو، تم اس دروازے کی قدر کرنی چاہیے، تم اس دروازے پہ آئے ہو جس پہ اللہ کا رسول خود نبوت کا حامل آ کے کہتا تھا السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے رسالت کی معدن سلام۔ احساس دلایا، لیکن اتنا زیادہ ضمیر مر چکا تھا، کہا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم آگ لگائیں گے۔ بہرحال پھر وہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ دروازے کو جلایا گیا، گرایا گیا، فاطمہ زہرا کی چیخ بلند ہوئی۔ کس حد تک ساتھ دیا ولایت کا، فاطمہ زہرا نے اپنی پسلیوں کا ٹوٹنا برداشت کیا لیکن ولایت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ نے بیان کیا کہ جب اس کے بعد جب زہرا زخمی ہو گئی، علی باہر آئے، ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، گلے میں رسی باندھ کے کھینچا جانے لگا تو فاطمہ نے پھر دامن کو تھاما، پھر علی کی حمایت کر رہی ہیں۔ یہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ شوہر کا دفاع نہیں ہے، ولایت کا دفاع ہے۔ یہ ولایت کو تھامے میں فاطمہ چاہتی ہیں کہ ولایت کو بچائیں، لوگوں کو احساس دلائیں۔ کس حد تک فاطمہ زہرا نے ولایت کا دفاع کیا کہ تاریخ نے بیان کیا کہ جب فاطمہ زہرا کا ہاتھ میں دامن تھا مولا کا، تازیانہ مار کے دامن علی کو چھڑوایا گیا۔ اس حد تک فاطمہ زہرا نے ولایت کا دفاع کیا۔ بس فاطمہ زہرا کی ذات سے عزیزان گرامی ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ولایت کا دفاع ہے۔ اگر یہ ولایت ہمارے پاس سے چلی جائے، اگر یہ ولایت ہم سے چھن جائے، اگر یہ ولایت نہ ہو تو پھر ہم بے سرپرست ہیں، پھر ہمارا کوئی والی نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ ولایت وہی تھی جس کو خدا نے کہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد کون ولی ہے؟ نبی ولی ہے، نبی کے بعد کون ولی ہے؟ اس کے جانشین ولی ہے۔ اور اس کے بعد خود امام کی حدیث اور روایت کے مطابق دور غیبت میں جو مجتہد عادل جامع شرائط ہے وہ ولی ہے۔ اس ولایت کی اتنی اہمیت ہے، بس ہمارا کام ولایت کا دفاع کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا کی ذات ہم سے پیغام دیتی ہے، ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ دیکھو اگر فاطمہ زہرا کی ذات تمہارے زمانے کے امام کے لیے اسوہ ہے تو تمہارے لیے بھی اسوہ ہے۔ تمہیں فاطمہ زہرا کی ذات سے یہ پیغام لینا ہے کہ ولایت پہ آنچ نہ آئے، تمہاری جان جا سکتی ہے، چلی جائے، اور الحمدللہ ہم اس چیز کو کچھ حد تک لے کر چل رہے ہیں، ہماری جانیں جا رہی ہیں۔ ابھی آپ نے نماز عصر کے بعد دعا کی ایک برادر مومن کے لیے کہ جو حفاظت کر رہا تھا سوسائٹی کی، اس کو زخمی کیا گیا، خدا انشاءاللہ انہی فاطمہ زہرا کی صدقے اس کو شفا عنایت فرمائے۔ در حقیقت ہم اور آپ بھی اسی راستے میں جانے دے رہے ہیں، ہماری اور آپ کی جانیں بھی اسی لیے جا رہی ہیں، ہم اور آپ اسی چیز کی تو جرم کی سزا پا رہے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ رسول کے بعد سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، رسول کے بعد سلسلہ ہدایت امت کے ہاتھ میں نہیں آیا، چونکہ ہدایت اللہ کی جانب سے، جب اللہ کی جانب سے اللہ ولی ہے تو اللہ ہی انتظام فرمائے گا ولایت کا۔ لہذا ہم اسی بات کی، اسی جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور یہ ہمیں سزا نہیں مل رہی، ہمیں جزا مل رہی ہے۔ اس کو میں کیسے کہوں جزا؟ بس آخری چیز آپ کے سامنے بیان کروں اور زحمت تمام کروں۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول مجھے خدا سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تجھے اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر تم مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ کی محبت مشکلات لے کر آئے گی، پابندیاں لے کے آئے گی، سختی لے کے آئے گی۔ وہ اللہ سے محبت ہے تو مثلاً اللہ نے کہا کہ گانے نہ سنو۔ اب اگر اللہ کی محبت ہوگی تمہارا دل چاہے گا تم نہیں سنو گے، تمہیں اپنے اوپر مشقت کرنی پڑے گی، سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ تمہارا دل چاہے گا کہ تم کسی مومن کی آبرو برباد کر دو غیبت کر کے، چونکہ اللہ سے محبت ہوگی اللہ تمہیں منع کرے گا کہ نہیں، مومن کی عزت برباد نہیں کرنا۔ کسی مومن کی عزت ایسے ہے جیسے عرش الہی، تم نے کسی مومن کی عزت برباد کی، گویا تم نے عرش الہی کو پامال کر دیا، لہذا تمہیں حق نہیں ہوگا۔ اب انسان کو خدا سے محبت ہوگی، دل چاہے گا، محفل سجے گی غیبت کی، اٹھ کے چلا جائے گا، سنے گا نہیں کبھی، ٹھیک۔ رسول اللہ نے کہا اگر تجھے اللہ سے محبت ہے سختیوں کے لیے تیار ہو جا، مشکلات کے لیے تیار ہو جا، پابندیوں کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اس شخص سے پوچھا اچھا یہ بتا کہ تجھے مجھ سے بھی محبت ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ ہی کے ذریعے تو خدا کو پہچانا ہے، مجھے آپ سے بھی محبت ہے۔ کہا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تہمتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے،
چونکہ میں نبی ہوں، میرے اوپر تہمتیں لگتی ہیں، مثلا کوئی مجھے نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، تو تہمتوں کے لیے تیار ہو جا، تیرے اوپر تہمتیں لگیں گی۔ اللہ کی محبت مشکلات کا سبب، رسول کی محبت تہمتوں کا ذریعہ۔ جب جانے لگا پوچھا تجھے علی سے بھی محبت ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے علی سے بھی بے پناہ محبت ہے، میں مولا علی کو بھی بہت چاہتا ہوں۔ عجیب جملہ عزیزوں، یہ اس زمانے سے چیز ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی بظاہر، اس زمانے میں تو یہ گروپس جو ہم کو مار رہے ہیں یہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی کی محبت میں کیا ہوگا؟ کہ اگر تجھے علی سے محبت ہے تو پھر تو قتل کے لیے آمادہ ہو جا، تو شہادت کے لیے تیار رہے۔ عزیزوں یہ اس زمانے میں کہ جب رسول اللہ موجود ہیں، ابھی رسول اللہ کی حیات موجود ہے، رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، رسول اللہ اپنی حیات میں خبر دے رہے ہیں کہ اگر علی سے محبت کرو گے تو اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرنا۔ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں یہ سزا نہیں ہے، یہ بہترین جزا ہے۔ یہ علی کی محبت میں جزا ملتی ہے، ہمیں سزا نہیں ملتی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ خداوند عالم نے ہر چیز کا ایک کمال قرار دیا ہے، ہر چیز کا ایک کمال قرار دیا، ہر عمل کا ایک کمال ہے، پیک ہے۔ موت کا کمال کیا ہے؟ موت کا کمال کیا ہے؟ بستر پہ مرنا یا راہ خدا میں مر جانا؟ بستر پہ مرنا یا اپنے خون آلود جسم اور چہرے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا؟ موت کا کمال شہادت ہے۔ اسی لیے ہر امام شہادت کا طلبگار نظر آیا، اسی لیے ہر امام، مخصوصاً امام علی جنگوں میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جنگ بھی ختم ہو گئی، مجھے شہادت نہیں ملی۔ مولا علی کو افسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ واپس آیا، شہادت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں شہادت ملے گی، پھر وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ یعنی امام علی طالب شہادت ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی ہر کام کو اس کی کمال پر کرنے والے ہیں، عبادت کی کمال پر، لوگوں کی مدد کی کمال پر۔ موت بھی چاہیے کمال کے ساتھ۔ موت کا کمال کیا ہے؟ شہادت۔ یہ تو ہماری جزا ہے، ہم اسی ولایت کی اقرار کی بنیاد پر شہید کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا افتخار ہے۔ الحمدللہ یہ چیز، یہ پیغام ہم نے فاطمہ زہرا سے لیا کہ دیکھو اگر ولایت کے دفاع میں تمہاری پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں پرواہ نہ کرنا، تمہارا پہلو بھی شکستہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، اگر ولایت کے دفاع میں تمہارے ہاتھ پہ تازیانے مار کر تمہارے ہاتھ پر نیل بن جائے پرواہ نہ کرنا۔ یہ فاطمہ زہرا کا پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہیں، خداوند عالم انشاءاللہ اس ایام فاطمہ میں فاطمہ زہرا سے زیادہ سیکھنے کی ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس آخری جملہ اس وجہ سے کہا، میں نے یہ جملہ ابھی یاد آ گیا، لکھ کے لایا تھا کہ تعقیبات نماز میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا۔ حتیٰ ہماری نماز بھی اس ولایت اور فاطمہ زہرا سے اس اتصال کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی۔ ہماری نماز کو ابتر کہا جاتا ہے، اگر ہم اپنی نماز کو ابتر یعنی دم بریدہ جس کا دنبال نہ ہو، ہماری نماز ابتر ہے اگر ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہ پڑھیں۔ بعض مجتہدین نے بیان کیا کہ تمہارے پاس نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے، دعا کو چھوڑ دو، فاطمہ زہرا کی تسبیح کو ضرور پڑھو، کیونکہ فاطمہ زہرا کی تسبیح کے بغیر نماز ابتر قرار دی۔ بعض علماء نے بیان کیا روایات کے مطابق۔ یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔ بس آپ لوگ رو لیے، میں نے جو چیزیں بیان کی تھیں اسی میں آپ نے آنسو بہائے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے چونکہ اور ایام شہادت کے ایام اگلے ہفتے نزدیک ہیں، ایام فاطمیہ ہے، دو جملے بیان کر دوں کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی خاطر خداوند عالم نے خلاف طبیعت کام بھی کیے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ خلاف طبیعت جو کام ہوا یہ فاطمہ زہرا کی خاطر ہوا یا امام حسین کی خاطر ہوا۔ آپ نے سنا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کا وقت آخر آ گیا اور جناب اسماء نے اور مولا علی علیہ السلام نے غسل اور کفن دے دیا، اس کے بعد گھر میں جنازہ رکھا اور بچوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو۔ روایت نے بیان کیا کہ حضرات حسنین آئے، امام حسن پائنتی پہ امام حسن سرہانے کھڑے ہو گئے اپنی ماں کے، اور ماں سے اب ودا کا مرحلہ ہے۔ 18 سال کی ماں ہے بچوں کی، جوانی میں جو اس قدر ضعیف ہو گئی کہ روایت نے بیان کیا کہ جھک کے فاطمہ زہرا چلتی تھیں، سہارا لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں فاطمہ چلتی تھیں 18 سال کی عمر میں۔ بس وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے ظاہراً کہا کہ بابا میں نہیں آؤں گا، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزوں خلاف طبیعت ہے نا یہ کام۔ کبھی سنا ہے کہ جس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اس کے بعد اس کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوا کرتی،
اس کا بدن کبھی حرکت نہیں کیا کرتا، لیکن خداوند عالم نے مجھے نہیں معلوم کس کی محبت میں، کس کی عظمت میں، کس کی خاطر یہ کام کیا، لیکن یہ کام ہوا کہ جب حسن نے کہا، امام حسین نے کہا کہ نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک ماں نہیں بلائے گی، ماں آغوش میں نہیں لے گی، تو روایت نے بیان کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی آؤ میرے بچوں میرے آغوش میں آ جاؤ۔ جناب حسین لپک کے آگے گئے، اپنی ماں کی آغوش سے چمٹ گئے۔ بیان کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی ان بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر دو، عالم بالا میں ایک کوہرام بپا ہو گیا ہے، فرشتوں کے اندر صف ماتم بچ گئی ہے۔ میں عرض کروں گا مولا حسین یہاں پہ آپ نے تو یہ کام کیا ہے، آپ نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہا کہ جب تک بلائیں گی نہیں آؤں گا، اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے، آپ اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے حسین کی اس بچی کو بھی سوچئے جو اپنے بابا کی تلاش میں جاتی تھی، اس بچی کی بھی تو یہی عادت تھی کہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کے سویا کرتی تھی۔ شام غریبہ میں اپنے بابا کی تلاش میں یہ بچی نکلتی ہے، آواز دیتی ہے بابا مجھے آپ نظر نہیں آتے، آواز ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آتی ہے، یا بنی الیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا واسطہ، چونکہ بی بی بہت زیادہ باعظمت ہیں، ان کا واسطہ بہت زیادہ عظیم ہے، ہمیں یہ بھی منع کیا گیا عزیزوں کہ بی بی کا واسطہ ہر چیز میں نہ دیا جائے۔ بہت زیادہ عظمت ہے بی بی کی، یعنی بہت اہم امر ہو، یعنی میں نے جیسے امام صادق علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا، جنہوں نے کہا کہ جب ہمارے لیے کوئی چیز مشکل ہوتی تھی اور وہ مشکل حل نہیں ہوتی تھی تو ہم بی بی کا واسطہ دیتے تھے۔ بہت اہم واسطہ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنے جلسوں میں جلوسوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کو منظم کرنے کے لیے لوگ بی بی کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بی بی کی عظمت بہت زیادہ ہے، لا ینحل ہو کوئی شے، جہاں چیز حل نہ ہو رہی ہو وہاں بی بی کا واسطہ دیں خدا کو، اس کی عظمت ہے۔ لہٰذا ایک ایسی چیز جو ابھی ہم سے حل نہیں ہو رہی ہے میں اس کے لیے واسطہ دینا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا پروردگار تجھے بی بی کی عظمت کا واسطہ ان کے آخری فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ ایک ایسی مشکل ہے جو ہمارے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتی، اس میں فقط تیری عنایات چاہیے، اس میں فقط تیرا کرم چاہیے۔ لہٰذا یہ مشکل اتنی بڑی ہے پروردگار، جب تک تو امام کا ظہور نہیں فرماتا یہ مشکلات، یہ براروی، یہ کجروی، یہ دین سے دوری چلتی رہے گی۔ اسی لیے تجھے بی بی کا واسطہ دیا پروردگار، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کے قابل بنا دے، تمام مومنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام لا ولد افراد کو اولاد صالح عنایت فرما، تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرمایا، ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہمارے جو افراد زخمی ہیں ابن علی جن کا بھی ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ جو کوئٹہ کے عباس ٹاؤن کے مختلف جگہوں کے افراد جو اسپتالوں میں، دعا کریں کہ پروردگار عالم ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ ان شہداء کے خون کی برکت سے خدا ہماری صفوں میں اتحاد اور بھائی چارگی کی فضا کو حاکم فرمائے، ہم سب کو متحد ہو کر مل کر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ليا في ابنة محمد أسوة درود بيجي محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ایام فاطمیہ وہ ایام کے جناب زہرا بڑا ہے، یہ میرا دل ہے، میرا جگر ہے. نہیں، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے. میں کیا ہوں؟ میری حقیقت ہے نبوت کی حقیقت، میں نور الہی ہوں. فاطمہ اس نور کا حصہ ہے. اسی لیے جب تک اصحاب قصہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب قصہ جو تحت قصہ آئے، ان میں جب تک فاطمہ زہرا تشریف نہ لائیں، یہ تحت قصہ جمع ہونے والے افراد، ان کا نور کامل نہیں ہوا. اسی لیے آپ نے حدیث قصہ میں ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں کہ ہر کوئی آیا. حضرت حسن آئے، اس کے بعد چلے گئے، تحت قصہ اجازت لی چلے گئے. امام حسین آئے، تحت قصہ گئے، اجازت لی رسول اللہ سے چلے گئے. مولا علی تشریف لائے، اجازت لی، داخل قصہ ہو گئے. ان چار افراد یعنی رسول اللہ، امام حسن، امام حسین، امام علی، یہ چار افراد موجود ہیں. ان چار افراد کی موجودگی کے باوجود لفظ اکتملنا استعمال نہیں ہوا کہ اب یہ قصہ والے یا نور کامل ہو گیا. فلما اکتملنا جمیعا، ابھی نہیں کہا. چار تو جمع ہیں، یعنی 3 امام اور 1 نبوت جمع ہے. لیکن جب تک فاطمہ زہرا تحت قصہ نہیں آئیں، لفظ مکمل نہیں ادا نہیں کیا گیا. جب فاطمہ زہرا آگے بڑھی، اجازت طلب کی کہ بابا مجھے بھی اجازت ہے میں آؤں اس چادر کے نیچے. جب فاطمہ زہرا داخل قصہ ہوئیں، یعنی اس چادر کے نیچے آئیں، اب کہا گیا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَّةِ. اب جب ہم سب جمع ہو گئے، یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی، یہاں پہ لفظ اجتماع استعمال نہیں کیا. فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، عربی میں فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، ہم سب جمع ہو گئے. جمع مختلف افراد سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں. کسی نے ایک مجتہد سے پوچھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخوں میں جو اختلاف ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، ہم کس تاریخ کو منائیں؟ درود بھیجے محمد علیہ محمد. پوچھا ہم کون سی تاریخ کو منائیں، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی؟ 2 تاریخیں بی بی کی بیان کی گئی ہیں جن میں تقریباً 20 دن کا فاصلہ ہے. اس مجتہد نے بہت خوبصورت جواب دیا، اور ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے آیت اللہ خامنہئی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور انہوں نے اس کا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں اس بات پر تاکید کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی ایک تاریخ پتہ چل جائے اور تم بی بی کی کوئی ایک تاریخ مناؤ؟ تم اس چیز کو کیوں نہیں حکمت الہی سمجھتے کہ جس بی بی کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں ہوئیں، جس کی جوانی میں شہادت ہوئی، جس کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں، شاید خدا یہ چاہتا ہو اس کا ذکر اس کائنات میں سب سے زیادہ کیا جائے. معمولاً جب کسی کی یاد منائی جاتی ہے تو 10 دن تک یاد منائی جاتی ہے، جس کو ہم عشرہ کہتے ہیں. تو ظاہراً رہبر نے کہا کہ نہیں، شاید خدا کی حکمت یہ ہو کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے کائنات میں، اس کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہو. بس کیا حرج ہے کہ اگر ہم 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک کی تاریخ کو منائیں، جس کو ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں ان پورے کے پورے 20 دن بی بی کی یاد منانی چاہیے. عزیزوں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اور روایات کے مطابق کہا گیا کہ اگر کسی کو شب قدر کا ادراک ہو جائے، کوئی شب قدر کی حقیقت کو پا لے،
تو وہ بی بی فاطمہ زہرا کی حقیقت اور عظمت کا ادراک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ، اور اسی طرح بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بی بی فاطمہ کی عظمت کا ادراک کر لے تو اس نے گویا شب قدر کا ادراک کر لیا۔ اب شب قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تم کیا سمجھو، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ قدر کتنی عظیم رات ہے۔ اسی طرح بی بی کے بارے میں بھی ہے کہ خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز کہا گیا، سر اللہ، سرۃ اللہ ظاہراً کہا گیا بی بی کو۔ اسی مناسبت سے بس چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جس چیز کو میں نے اپنے گفتگو کا آغاز قرار دیا تھا وہ آخری امام حضرت مولانا مہدی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا شدہ وہ جملے ہیں کہ جس میں بیوی کی عظمت کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے جملے کو آپ کے سامنے بیان کروں، اس چیز کو بیان کر دوں کہ امام کے ذمے جو کام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں بقیت اللہ قرار دیا، ذخیرہ خدا۔ خداوند عالم نے کائنات کو خلق فرمایا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کے اوصیاء کو زمانوں میں قرار دیا، اس کے بعد خاتم النبیین تک بات پہنچی، پھر ان کے اوصیاء کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ امام مہدی خاتم الاوصیاء ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی اور وسیع جانشین نہیں ہے، یہی جانشین رسول، جس کو خداوند عالم نے ذخیرہ قرار دیا، جس کے ذمے خدا نے توحید کا پوری دنیا پر پرچم کا نفاذ پھیلاؤ اس کے ذریعے قرار دیا۔ وہ امام آ کے کہتا ہے لیا فی ابنت محمد اسوہ، میرے لیے فاطمہ زہرا ابن محمد جو ہیں، بنت محمد جو ہیں، وہ میرے لیے اسوہ عمل ہیں۔ ان جملوں کو عزیزان گرامی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ اطہار کی زبانی بیان شدہ جملے ہیں۔ ائمہ کا کردار، ائمہ کی گفتار، ائمہ کی خاموشی، ہر چیز ہمارے لیے حجت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ائمہ اطہار، یہ معصومین علیہم السلام کبھی بھی کوئی بات کسی بھی رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ مثلا رسول اللہ، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تاریخ میں کہ رسول اللہ گھر تشریف لاتے ہیں اور بی بی زہرا کے سامنے آتے ہیں یا بی بی ان کے سامنے آتی ہیں تو اللہ کے رسول پورے قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بی بی زہرا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ تو یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ در حقیقت فاطمہ زہرا کی عظمت کا ایک اعتراف ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا ایک اظہار ہے۔ یعنی جس چیز کو جناب رسول نے بیان کیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، نہیں کہا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، نہیں، جگر کا ٹکڑا تو ہم محبت میں اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا